الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافرته ہے نور سحر فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا، اسی نام سے اپنی عز و بقا۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ناظرین کو، یہاں موجود تمامی حاضرین کو، ہمارے تمام کیمرہ مین، جمی جیپ آپریٹر، ہمارے تمام لائٹنگ کے انچارجز، ہمارے کارکنان، ہمارے ماسٹر کنٹرول روم میں جو اس وقت ٹرانسمیشن آپ تک ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، تمام پروڈیوسر حضرات، تمام ساتھی اراکین، جتنے لوگ اس ٹرانسمیشن کو پیش کرنے میں شریک ہیں، ان سب کو دام در میں سخنے جو کام کر رہے ہیں، انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ناظرین محترم، الحمدللہ پاکستان میں آج 7واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر ممالک میں آج 8واں روزہ اختیار کیا جائے گا. پاکستان میں آج 7 رمضان المبارک 1441 ہجری، آج جمعۃ المبارک ہے، مئی کی پہلی تاریخ ہے اور 2020 عیسوی. قبل اس کی کہ میں پیارا قرآن کی طرف بڑھوں، میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ایک شخص ہے، بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھے کام کرتا ہے. ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ آپ رمضان المبارک ہو گئے، رجب ہو گئی، شعبان ہو گئی، محرم الحرام، ربیع الاول، حج کا موقع، ہم لوگ ان مواقع پر آتے ہیں اور آپ کو ہم دینی معلومات فراہم کرتے ہیں. لیکن مولانا طارق جمیل ایک ایسا شخص ہے کہ جو لوگوں تک سچائی، محبت، پیار و پیغام پیش کرتا ہے. بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور بہت عرصے سے میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں. غیر ضروری طور پر اور تمیز و اخلاق سے ماورا ایک شخص پر بلا وجہ اس کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی آپ معافی مانگیں، معافی بھی مانگ لیں. حالانکہ معافی مانگنے کی کوئی احتیاج نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی. بہت سی باتیں لوگ کہتے ہیں، کہہ جاتے ہیں، ہو گئی، کہہ دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے معافی مانگ لی. ایک پیارا انسان جس نے اپنی پوری زندگی، میں تو کہتا ہوں پیارے انسان کا سیگمنٹ ہی طارق جمیل کے نام سے شروع کر دیا. ایک ایسا انسان جس نے اپنی پوری زندگی لوگوں میں محبت، پیار، اخوت، بھائی چارگی، اخلاص. میں نے ان کے ساتھ 5 حج میں وہ میرے ساتھ رہے اور ایک حج میں جنید جمشید مرحوم بھی ساتھ تھے، 2 حج میں بلکہ. مقصد یہ کہ ایک ایسا آدمی جس نے سوائے یگانگت، محبت، بھائی چارگی، سب کو ساتھ لے کر جو چلا. جہاں پر علی کہنا تھا وہاں علی کہا، جہاں مولا علی کہنا تھا مولا علی کہا. جہاں پر رسول کی عزت و احترام مرتبہ بلند کرنا تھا وہاں بلند کیا. اور رسول کا مرتبہ، احترام، عزت ہم کیا بلند کریں گے؟ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اب ایسے موقع پر ان کی معافی مانگنے کے باوجود کوئی مہم رکی نہیں رہی. میں بہت دنوں سے خاموش تھا. لوگ شاید سمجھ رہے ہو کہ ڈاکٹر صاحب کیوں خاموش. میں ٹرانسمیشن میں لگا, میں نے کہا چیزیں ختم ہو جائیں گی. اتنا بڑا آدمی ہے, تواضع, انکساری, عاجزی, اس نے ہر طرح سے کام کر لیا. ابھی آپ کیا چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ اول تو اس نے جو معافی مانگی وہ معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی میرے نزدیک. میں طارق جمیل صاحب سے ملتا, میں کہتا کوئی ضرورت نہیں آپ کو معافی مانگنے کی, لیکن اگر آپ نے معافی مانگ لی, آپ بڑے آدمی, بڑے آدمی, آپ ایسا شجر ہے جس میں پھل لگتے ہیں تو آپ جھک گئے. پھل والی ڈالیاں جھکا کرتی ہیں, یہ ٹنڈ منڈ شاخیں نہیں جھکا کرتی, ان کو جھکنا ہی نہیں آتا. جھکنے والے جو جھکتے ہیں وہ قیامت ڈھا دیتے ہیں. اور ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو چلتے تھے تو تاروں کا ہم سفر بن کے چلتے تھے, جو ہنستے تھے تو لاکھ بجلیاں مسکرا اٹھتی تھی, جو روتے تھے تو ساتوں آسمان برس پڑتے تھے, جو بیٹھتے تھے تو کائنات کا جی بیٹھ جاتا تھا, اور جو اٹھتے تھے تو لاکھوں حشر اٹھ پڑتے تھے. ہم تو اس نبی کے ماننے والے, اور اس نبی کے ماننے والے ایک پیارے سے, ایک مسکرا کے بات کرنے والے, الفاظ گن لیے جائیں ایسے گفتگو کرنے والے, طارق جمیل صاحب ہو یا وہ مفتی منیب الرحمن صاحب ہو, کوئی بھی ہو. دیکھیے میں اس وقت مسالک کے چکروں میں نہیں پڑ رہا. مفتی منیب صاحب بھی کوئی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ بس ان کے لفظ لکھ لیے جائیں. اسی طرح طارق جمیل صاحب ہے, اسی طرح اور اکابرین ہیں. ابھی میں سب کا نام کہ ہر مکتب فکر کا کوئی بڑا آدمی, لیکن طارق جمیل صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں, ہم جیسے آپ کے شاگرد بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں میں بس یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص میں جس میں انکساری ہو, تواضع, جس کو ہاتھ جوڑنا آتا ہو اللہ کے آگے, جو اللہ کے آگے ہاتھ جوڑنا جانتا ہے وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو مخالفت میں قلم توڑنا جانتے ہیں. وہ ہاتھ جوڑنا جانتے ہیں. طارق جمیل صاحب آپ نے ان لوگوں سے معافی مانگ لی جو بہت خطرناک لوگ ہیں, لیکن آپ نے کام کر لیا. اب آپ زیادہ ان سے معافی نہ مانگیں. اول تو آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن مانگنی ٹھیک ہے, اچھا کیا. بڑے لوگ جھک جاتے ہیں, اچھی بات کی آپ نے, لیکن اب اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے. طارق جمیل صاحب کی مخالفت اور اناد اور بغض پر جو, دیکھیں میں نہ ان کے مسلک سے تعلق رکھتا ہوں, میرا مسلک اہل سنت ہے اور مجھے اپنے مسلک میں فخر ہے. نہ ان کے مسلک سے, نہ ان کے مسلک کو میں برا کہتا ہوں. مجھے ان کے مسلک پر ناز ہے, اپنے مسلک پہ فخر ہے, ان کے مسلک پہ ناز ہے. میں کسی کے مسلک کو برا نہیں کہتا. میں کیوں کہوں, میری اوقات کیا ہے. وہ بڑے بڑے اکابر گزر گئے, وہ کام کرتے رہے. کہاں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی, کہاں جناب حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی, بڑے بڑے لوگ ہیں بھائی, ہمارے ان سے کیا لینا دینا. ہم تو چھوٹے موٹے ٹرانسمیشن کرنے والے لوگ ہیں بھائی, آتے ہیں تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے, مجھ سے بہتر کہنے والے, تم سے بہتر سننے والے. کل کوئی مجھ کو یاد کرے, کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے, مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے. میں تو پل کا ٹرانسمیشن کرنے والا ہوں, پل میری کہانی ہے. 30 روزوں تک میری ہستی ہے, 30 روزوں تک میری جوانی ہے, تو یہ تو ختم ہو جائے گی. لیکن اس دوران جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جو ہستیاں ہیں, جو حج کے موقع پر بھی ابھی, اور انشاءاللہ حج کھلے گا, حج کے موقع پر بھی یہ درس دیں گے. طارق جمیل صاحب کے خطبات ہیں. جب میں وزیر مذہبی امور تھا, ہم نے طارق جمیل صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس میں کئی مرتبہ بلایا. شوکت عزیز صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے. آج اگر پرائم منسٹر بلاتے ہیں تو اچھا کرتے ہیں, وزیر اعظم بلا رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں. اور بھائی اللہ کے رسول کا نام تو پرائم منسٹر ہاؤس میں لیا جا رہا ہے, اگر بلا رہے ہیں تو کیا تکلیف ہے. دعائیں تو کر رہے ہیں وہ آدمی. دعا کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے. اللہ کو پکار رہا ہے, اللہ کو منا رہا ہے, اللہ کے آگے رو رہا ہے, اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا ہے. وہ بھائی نیک عمل نہیں کر سکتے, نیک عمل کرنے والی شکل ہی بنا لو. وہ کم از کم نیک عمل کر رہا ہے اور رونے والی حدیث میں ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو. تو وہ روتا بھی ہے, میں بھی رو دیتا ہوں دعا میں, وہ بھی رو دیتے ہیں. طارق جمیل صاحب نے دعا مانگنا سیکھا ہے مولانا عبد الوہاب سے, ہم نے طارق جمیل صاحب سے. مطلب کہ سب سیکھ ہی رہے نا. اب میں کہوں جو مجھے تو بہت اچھی دعا تو ہر اس شخص کو اچھی کرانی آتی ہے جس کو گرنا آتا ہے. دعا کسی کو اچھی کرانی نہیں آتی. جب تک انسان اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھے اس وقت وہ رب کے آگے, دیکھو کس کے آگے,
جب تک تم ذلیل نہیں ہوگے جلیل سے کیسے پکارو گے؟ جلیل سے کیسے مانگو گے؟ تم ذلیل ہوگے تو جلیل کو پکارو گے. اس کے لیے بہت گرنا پڑتا ہے، بہت اپنے آپ کو گرانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو رسالت کی گھاٹیوں میں لے جانا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے اے میرے رب میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں، تو جلیل ہے، میں قلیل ہوں، تو طویل ہے، تو تو میری دعاؤں کو سن لے، تو میری بارگاہ میں، تو اپنی بارگاہ میں میری فریاد کو سن لے. یہ باتیں کرنے کے لیے طارق جمیل جیسی انکساری چاہیے، آج ہی چاہیے. تو مولانا صاحب میری آپ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کوئی میرا آپ سے رابطہ نہیں ہوا ہے. میں کروں گا آپ کو فون کل پرسوں، میں اتنا مصروف اس ٹرانسمیشن میرا، میں کروں گا آپ کو، میں ضرور کروں گا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ دل گرفتہ نہ ہوں، ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ پیارا قرآن پڑھا جائے گا. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. سبحان اللہ. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. تبارک اللہ. اب یہ میں سوچ رہا تھا کہاں سے شروع کروں. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آیات ہیں لن تنالوا البر کی. اچھا اب اس میں جب ہم آتے ہیں
یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ پہلے تو میں اصل میں پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے لن تنالوا البر سے، تو چونکہ اب تھوڑا سا ادھر سے بتا دیتے ہیں تو ذرا زیادہ مزیدار ہوتا ہے. پہلے میں ترجمہ کو بتا دوں. سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. تورات اترنے سے پہلے تم فرماؤ تورات لا کر پڑھو اگر سچے ہو، تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اور حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے مالدار صحابی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی فرمایا تھا. اور یہ ایکچولی اس میں دو صحابہ ہیں، ایک تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور ایک حضرت طلحہ انصاری. یہ ذکر ہو رہا ہے حضرت طلحہ انصاری کا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ دوسرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ انصاری یہ دوسرے ہیں. تو یہ ان کو کہتے ہیں ابو طلحہ. سبحان اللہ. ابو طلحہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد حصار بنایا تھا. سبحان اللہ. وہ طلحہ بن عبید اللہ ہے، اور اس میں ان کا ایک انگلی مبارک بھی شہید ہوئی تھی، تو جانثار صاحب نے. اسی طرح یہ حضرت ابو طلحہ انصاری. اچھا، جب یہ آیات نازل ہوئی، چونکہ قاری صاحب نے وہیں سے پڑھا جہاں سے ان کو کہا گیا تھا، شروع میں لن تنالوا البر کی آیات ہے. اس میں یہ کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی، میں اس طرف آتا ہوں. جب آپ بنی اسرائیل کی طرف آئیں تو حضرت طلحہ انصاری جو ہے وہ کھڑے ہوئے آیات سننے کے بعد انہوں نے کہا اچھا، ان کے مالوں میں نا ایک مال تھا بیر ہا. بیر ہا ان کے مالوں میں سے ایک مال تھا. ابھی آپ جیسے باب الملک الفہد، یہ مسجد ہے، مسجد نبوی، اس میں باب الملک الفہد ہے. یہ دارالتقویٰ کے سامنے گیٹ پڑے گا آپ کو. دارالتقویٰ کے سامنے تھوڑا سا ادھر سے دارالتقویٰ سے آپ یہاں جائیں گے، سامنے آپ کو باب الملک الفہد. باب الملک الفہد کے گیٹ نمبر 1 سے آپ داخل ہو. ایک دوسرا گیٹ ہے، گیٹ نمبر 2، گیٹ نمبر 1. ادھر سے آپ داخل ہوں گے. یہاں سائڈوں میں آپ کو یہ مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت، سائڈوں میں آپ کے جو ہے یہ ادھر جوتے رکھے جاتے ہیں. ادھر سے آپ گئے، یہ جس میں چلتے ہوئے گئے، یہاں آپ مڑے تو یہاں پہلا ستون آئے گا، پھر ایک دوسرا ستون آئے گا، پھر ایک تیسرا ستون آئے گا. تیسرے ستون کے پاس ایک قالین بچھا ہوا ہے، آپ اسے یوں اٹھا لیں تو وہاں پر ایک ستون کا قالین اور اس کے نیچے کے ٹائلز، دوسرے ستون کے قالین اور نیچے کے ٹائل، تیسرے ستون کے قالین کے نیچے کے ٹائل مختلف ہوں گے. وہ کالے رنگ کے ٹائلز ہیں، باقی سب سفید ٹائلز ہیں. کالے رنگ کے ٹائل وہ بیرہا ہے. وہ بیرہا ہے. میں آپ بتا رہا ہوں، جس کو بھی اب جانا نصیب ہو اللہ تعالیٰ بھیجے، یہ ضرور کرنا وہاں جائے. بیرہا پر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی. جن کو پتہ ہے، مکرم تو وہاں جاتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہے بیرہا پر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی. اس کے بعد اگلا ستون ہے، اور پھر اس کے بعد خواتین، یعنی بیچ میں پردہ آ جاتا ہے، اور پھر وہاں خواتین نماز پڑھ رہی ہوتی. تو یہ وہ بیرہا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا. تو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ کہا ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں پیاری چیز خرچ نہ کرو. یا رسول اللہ، مجھے سب سے پیارا بیرہا ہے. اب اس آیات کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں اسے وقف کر دوں، اسے میں خرچ کر دوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو اپنے پاس بلایا، پیار سے گال تھپ تھپائے، سبحان اللہ، اور کہا خرچ کر دو. سبحان اللہ. تو یہ اس آیت مبارکہ کو کہا جاتا ہے یہ حضرت ابو طلحہ انصاری کے حق میں نازل ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو انہوں نے خرچ کر دیا. اسی طرح اچھا، پھر حضرت ابو طلحہ انصاری نے اس کو اس طرح خرچ نہیں کیا، بلکہ خرچ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ اپنے امزاد، یعنی اپنے چچا زاد جو بھائی وغیرہ تھے، پہلے ان کو دیا، جو غریب تھے وہ ان کو دیا. اس کے بعد تمام اہل مدینہ کو اس سے شرف حاصل کرنے کا یا فیضیاب ہونے کا موقع مل گیا. اچھا، اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری
رضی اللہ تعالیٰ ان کو خط لکھ کر بھیجا کہ مجھے ایک باندی خرید کر بھیج دو. ان کو بھیج دی گئی. جب وہ آئی تو لوگ سمجھے حضرت عمر کو کیا، حضرت عمر تو بہت تقوی والے ہیں. انہوں نے کہا باندی بھیج تو دو. جب وہ آئی تو جیسی وہ آئی آپ نے یہ آیتیں پڑھی اسے آزاد کر دیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ ایسے آزاد کرتے تھے صحابہ، ایسے ایک دم چونکا دیتے تھے سب کو کہ حیران رہ جاتے تھے لوگ کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. وہ آزاد کر دیا. میں نے تو یہ آیات کی وجہ سے آزاد کی. سبحان اللہ. روزانہ ایک غلام تیار ہو کے بیٹھ جاتا تھا، حضرت علی آزاد کر دیتے شام کو سے. سبحان اللہ. تو کسی نے کہا کہ اے مولا علی یہ تو آپ کو یہ تو روزانہ تیار ہو، ہر جمعے کے روز تیار ہو کے بیٹھتے اس لیے، آج جمعہ ہے نا، آج جمعے کا دن ہے، تو آج جمعے کے روز تیار ہو کے بیٹھتے اس لیے کہ یہ ان کو پتہ ہے آپ آزاد کریں گے، یہ آپ کو اللہ کے نام پر معاذ اللہ بیوقوف بنا رہے ہیں. تو مولا علی نے کہا اللہ کے نام پہ بنا رہے ہیں نا، بننے اللہ اللہ. یہاں تو اللہ کے نام پہ کوئی مانگے تو آپ اس کو کچھ دیتے نہیں. تو اسی طرح جن آیات کا ذکر کیا تو سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر جو یعقوب نے اپنے پر حرام کر لیا تھا. تورات اترنے سے پہلے تم فرماؤ، تورات لا کر پڑھو اگر سچے ہو، تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہے. اب اس میں ہوا یہ تھا، اس کا شان نزول ہے پورا. شان نزول یہ کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ آپ تو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہیں اور اس کے باوجود آپ ملت ابراہیمی پر ہوتے ہوئے بھی آپ حضرت ابراہیم تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اس کا دودھ نہیں پیتے تھے، پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ سرکار مسکرائے، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم بھی یہ کرتے تھے. اللہ اکبر. تو نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے. کہ لاؤ کتاب لاؤ، چلو لاؤ کتاب لاؤ. میرے آقا فوراً کتاب لاؤ، تورات لاؤ، تورات. تو اس میں ایک جگہ پر حضرت یعقوب کا ذکر تھا. تو حضرت یعقوب نے کسی سبب، یعنی کوئی ایک سبب تھا جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا ذکر ماشاءاللہ ہمارے نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں لکھا. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ حضرت یعقوب نے کسی سبب سے یہ جو اونٹ کا گوشت تھا اور اس کا جو دودھ تھا اسے اپنے پر حرام فرمایا. یہ حرمت ان کی اولاد، یعنی جو ان کی اولاد تھی اس میں یہود میں بھی باقی رہی، لیکن جو اصل یہود تھے انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کرتے اب اس حرمت، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اونٹ کا گوشت کھاتے آئے ہیں یا اونٹ کا دودھ پیتے آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناسخ و منسوخ، یعنی یہاں ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا یہ تورات اس مضمون پر ناطق ہے، تمہیں انکار ہے تو تورات لے کر آؤ. اس پر یہودی گھبرا گئے، انہیں اپنی رسوائی کا، انہیں اپنی فضیحت کا خوف ہوا، تو وہ نہ تورات لا سکے. ان کا کذب ظاہر ہو گیا، انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی. اس سے فائدہ یہ ہوا، فائدہ کیا ہوا کہ پچھلی شریعتوں میں جو احکام منسوخ ہو گئے تھے وہ یہ قرآن کے آنے کے بعد احکامات جاری ہو گئے. سبحان اللہ. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ پچھلی شریعتوں میں تو قرآن منسوخ احکامات کو زندہ کرتا ہے، وہ اگر اللہ چاہے تو اللہ چاہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو نسخ کے قائل نہیں تھے، یہ نسخ اور منسوخ کا ایک بڑا آپ کو پتہ ہے ایک بحث ہے بہت بڑی، تو میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. جو نسخ کے قائل نہیں تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ امی ہیں کچھ نہیں جانتے، جب انہوں نے دیکھا تورات میں جو لکھا ہے وہ تو رسول کو بھی پتہ ہے، وہ تو رسول کو بھی پتہ ہے، وہ تو جانتے ہیں. تورات سے استدلال کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے آپ غیب جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے غیب. تو حضور جانتے ہیں، کوئی مذاق تھوڑی ہے کہنا. اللہ اکبر. بے شک. حضور جانتے ہیں، مذاق تھوڑی ہے کہنا. تو آپ اللہ کی عطا سے سب جانتے ہیں اور آپ کو وہابی اور غیبی دونوں علوم کا پتہ ہے. بے شک. تو اب وہابی جو بھی وہابی سمجھے، وہ وہابی علوم سمجھے یا غیبی علوم سمجھے، یہ وہ وہابی نہیں جن کو ہم وہابی کہتے ہیں. یہ آپ کہیں اور نہ چلے جائیں. ایسے میں کہہ رہا ہوں ہم محبت اور پیار کی بات کرتے ہیں. ایک وہابی علم ہوتا ہے، ایک غیبی علم ہوتا ہے. تو آپ کو وہابی علم بھی پتہ ہے، آپ کو غیبی علم بھی پتہ ہے، لیکن اللہ کی عطا سے پتہ ہے. جتنا اللہ آپ کو بتاتے ہیں اتنا آپ کو پتہ ہے. تو پچھلی شریعتوں کے جو احکامات منسوخ ہوئے تھے، اب یہ اس کے بعد کہہ دیا ہے کہ تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہی ظالم. تو اب یہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ یہ اب اس وقت سے لے کر جو حلال چلا آ رہا ہے اب حلال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد رکھیے وہ استعمال کرتے تھے، حضرت اسحاق استعمال کرتے تھے، حضرت یوسف استعمال کرتے تھے. حضرت یعقوب نے کسی سبب، اب میں بتا دیتا ہوں سبب بھی آپ کو، جب بات رہ گئی 1 منٹ رہ گیا. حضرت یعقوب اپنے ہاتھوں سے حضرت یوسف کو دودھ پلایا کرتے تھے. حضرت یعقوب اپنے ہاتھوں سے حضرت یوسف کو اس کا گوشت کھلایا کرتے تھے. جب سے حضرت یوسف گم ہو گئے تھے انہوں نے کھانا چھوڑ دیا تھا. یہ سبب تھا. اس سبب کو یہودیوں نے نبی کا مزاج بنا لیا. نبی کا مزاج اس کی عادت نہیں ہوتی، نبی کا مزاج اللہ کی عطا کردہ شریعت ہوتی ہے.
ہمارا آپ کا مزاج ہماری عادت ہو سکتی ہے، میرا آپ کا مزاج عادت ہو سکتی ہے، نبی کا مزاج اس کی عادت نہیں ہوتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کرتا، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ اس کو کرنے کا حکم دیتا ہے. بے شک. تو اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ اونٹ کا گوشت یا اس کا دودھ نہیں پیا تو اس کا سبب حضرت یوسف کی جدائی تھی، اور یہ اس جدائی میں نہ پینے کا حکم شاید اللہ نے دیا ہو، اس کا کتاب میں ذکر نہیں ملتا. لیکن اگر آپ ابن حجر اسقلانی کو پڑھیں تو انہیں ایک مضمون باندھا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے اس وجہ سے گوشت ترک کر دیا تھا. اور حضرت یعقوب تو کھاتے پیتے نہیں تھے، رو رو کے ان کی بینائی. آپ سوچیں کھانا پینا تو اس کو یاد رہے گا نا جسے بھوک لگے گی، جس کی رو رو کے بینائی چلی جائے، جو اپنے بیٹے کی یاد میں روتا رہو، اس سے کیا آپ کھانے پینے کا سوال کرتے ہیں؟ تو یہی یہودیوں نے کیا کہ جی ہم تو انہوں نے الزام لگا دیا. یعنی یہ ایسی قوم تھی بنی اسرائیل کے لوگ، یہ بنی اسرائیل بڑے یہودی، یہ اپنے نبیوں پہ الزامات لگا دیتے تھے. اور ہم وہ ہیں جو ہمارے نبی پہ کوئی الزام لگا کے تو دیکھیں. اللہ اللہ. دیکھیں محبت، آخر جملہ عرض کر رہا ہوں پھر وقفے کی طرف جا رہے ہیں. محبت کہتے ہیں، جب لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام وسعت کا دین ہے، اس کی کوئی دلیل دیں، تو میں دلیل یہ دیتا ہوں، اس دلیل پر گفتگو ختم کرتا ہوں. وسعت کا دین اس لیے کہ ہمارے ہاں موسیٰ نام بھی رکھا جاتا ہے، عیسیٰ نام بھی رکھا جاتا ہے، اسحاق نام بھی رکھا جاتا ہے، یعقوب بھی رکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں یوشع نام بھی مل جائے گا آپ کو. ہمارے یہاں آپ کو ابراہیم تو ملے گا ہی ملے گا، اسماعیل بھی مل جائے گا ہمارے یہاں، اور ذوالقرنین مل جائے گا. آپ نے کبھی محمد نام رکھا ہے؟ یہودیوں سے پوچھ رہا ہوں، مسیحیوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کبھی محمد نام رکھا ہے؟ تو پھر سمجھ لو ہمارے اندر وسعت قلبی ہے. سبحان اللہ. ہم سارے انبیاء پر ایمان لائے، بے شک. ہم ساری کتابوں پر ایمان لائے، بے شک. ہم ایمان مجمل کے اندر ہیں. بے شک. ہم تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں. الحمدللہ. ہم حضرت موسیٰ سے پیار کرتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ سے پیار کرتے ہیں، ہم حضرت ہارون سے پیار کرتے ہیں، ہم حضرت یوسف کے دیوانے ہیں، ہم حضرت یعقوب کے دیوانے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے پروانے ہیں، الحمدللہ. اور ہم محمد مصطفیٰ کے مستانے ہیں. لہٰذا ہماری جو محبت ہے اس کو پرکھنے کی کوشش نہ کرنا، بہت آگے ہے. وفا تھے، بقیہ بات حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.